بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو گائز ہم فارماکالوجی کو ڈسکس کر رہے تھے، ہوپ سو پہلے والی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، ایگونسٹ اینٹاگونسٹ کمپیٹیٹیو اور نان کمپیٹیٹیو، بہت ایزی وے چارٹ میں نے ڈسکس کیے ہیں۔ ابھی جو ہے نا وہ ہم ٹالرنس کو ڈسکس کریں گے۔ ٹالرنس بیسیکلی ہے کیا؟ کسی بھی ڈرگ کو بار بار لینے سے جو ہے نا پھر اس کا ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا اتنی ڈوز لینے سے وجہ، ایک مطلب ریزسٹنس آف ڈرگ ہے، مطلب میں کہتا ہوں ایکوائرڈ ریزسٹنس آف ڈرگ which develop on its repeated administration developed on its repeated administration مطلب بار بار ایڈمنسٹریشن کرنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے پاس اس ڈرگ کے خلاف جو ہے نا ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے اوور پرولونگڈ پیریڈ آف، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ ہم بار بار اوور پرولونگڈ پیریڈ آف ٹائم، مطلب ایک مطلب پین کلر کھا رہا ہے نا تو لمبے عرصے سے وہ کھا رہا ہے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا اس کو پین کلر اثر ہی نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جناب ٹالرنس۔ اوکے، اب جو ہے نا پھر ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہمیں پھر زیادہ اس کا حل پھر کیا ہوتا ہے ٹالرنس کا، ہمیں مور ڈرگ جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے تاکہ ہم اپنا ڈیزائرڈ فارماکولوجیکل ایفیکٹ جو ہے نا وہ ہم حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایگزامپل اگر میں کہہ دوں نا تو ایگزامپل آپ کو بھی بچے کو پتہ ہے، جس طرح ہوتا ہے نیکروٹک انالجیسز ہوتے ہیں، پین کلر، جس طرح میں نے کہا ہے نا نیکروٹک انالجیزکس ہو گیا، ٹھیک ہے، باربیچوریٹس ہو گئے، یا پھر جو یہ الکوہلک ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، الکوہل بھی ایک قسم کی ڈرگ ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہے ہمارے پاس اس کی آ جائیں گے ٹالرنس سے ریلیٹڈ۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے موڈ آف ایکشن آف ٹالرنس، اس کا ایکشن کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایکشن کی بیسیکلی جو ہے نا وہ چار میتھڈ، چینج ان دی ریسیپٹر، جو ریسیپٹر لگا ہوا ہے نا اس کی سینسٹیوٹی چینج ہوگی، نمبر 2 پہ انزائم کی انڈکشن جو ہے وہ چینج ہوگی، نمبر 3 پہ ڈیکریزڈ انٹسٹائنل ابزارپشن، اور نمبر 4 پہ انکریز ایکسکریشن، مطلب ایکسکریٹ ہی زیادہ ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ ابزارو زیادہ ہو جائے، وہ ایکسکریٹ ہو رہی ہے، اپنا کام جلدی نہیں کر رہی وہ، ٹھیک ہے۔ تب چینج کس طرح ہوگی؟ کنٹینیوڈ ایڈمنسٹریشن آف دی نیکروٹک انالجیسس جو ہے نا اس کی ایڈمنسٹریشن کریں ہم تو گریجول ڈیکریز ان سینسٹیوٹی آف اوپائڈ ریسیپٹر، دیکھو آپ کہہ لو کہ کانٹینیوس، مطلب جو بیسٹ ایگزامپل ہے ریسیپٹر سینسٹیوٹی کی، وہ کانٹینیوس اگر ہم ایڈمنسٹر کریں کس کو، جو نیکروٹک انالجیسکس ہے نا، اس کو بار بار جو ہے وہ ہم پین کلر یعنی ایک قسم کا ہو گیا، اس سے کیا ہوگا گریجول ڈیکریز ہو جائے گی سینسٹیوٹی کی، جو سیل کے اوپر ہوتے ہیں نا اوپائڈس ریسیپٹرز ہوتی ہیں نا، جسے ہم پین ریلیکسنگ باڈی ریسیپٹر ہوتے ہیں، ان کی وہ جو ہے نا وہ سینسٹیوٹی جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی، بس یہ ایک بات بتا دیں، جسٹ اتنا سا آپ لکھ دیں گے تو آپ کو اچھا فیل کروائے گا یہ کویشچن۔ انزائم انڈکشن کس طرح ہوگی؟ کیوں بار بار ہم نے بار بار دیے تو کیا ہوگا، انکریزڈ ہو جائے گا اس ڈرگ کے خلاف جو ہے نا، باڈی ریزسٹنس شروع کرے گی تو پھر کیا ہوگا، اس کا میٹابولزم جو ہے نا وہ اس ڈرگ کا وہ باڈی کے اندر انکریز ہو جائے گا، کس طرح ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا وہی لیور کے اندر P450 جو ہے نا سسٹم، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے اب جب میٹابولزم انکریز ہوگا تو ڈیوریشن اور انٹینسٹی جو ہے نا اس ڈرگ کی باڈی کے اندر کم ہو جائے گی، تو آپ کہتے ہیں کہ جب اس کی وجہ سے میٹابولزم انکریز ہوگا تو ڈیوریشن آف ڈرگ ان باڈی پلس اس ڈرگ کی انٹینسٹی جو ہے نا وہ ہمارے پاس کم ہو جائے گی، اس کی وجہ سے ہمارے پاس سینسٹیوٹی جو ہے نا وہ ریزسٹنس آ جائے گی، کام ہی کم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ڈیکریز انٹسٹائنل ابزارپشن، کرونک اورل ایڈمنسٹریشن جو ہے نا منہ سے جو ڈرگز لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اورل ایڈمنسٹریٹ بار بار وہی ڈرگ کھا رہے ہیں مینی ایئرز تک، تو کیا ہوگا، انٹسٹائن کرے گی یہ کیا چیز ہے، وہ ابزارپشن ہی اس کی چھوڑ دے گی، مطلب اس کے ریسیپٹر جو ہے نا وہ سینسٹیوٹی اپنی لاس کر دیں گے، ڈیکریزڈ انٹسٹائنل ایبزارپشن، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے نا وہ کرونک الکوہلکس جو ہے نا، مطلب کرونک الکوہلکس، ان کے اندر کیا ہوتا ہے، الکوہل جو ہے نا وہ لیس ابزار ہوتی ہے، مطلب اگر 2% ہے جو الکوہل پیتا ہے اور الکوہل نہیں پیتا، جو الکوہل پیتا ہے نا وہ زیادہ شراب پیے گا تب اس کو وہ اتنا پیک والا افیکٹ آئے گا، لیکن جو نان الکوہلک ہے وہ تھوڑی سی شراب بھی پیے گا اس کو وہ چڑھ جائے گی، وہ کہتے ہیں نا وہ مجھے چڑھ گئی آج، تو وہ دیکھو اتنا یہ فرق آ جاتا ہے، مطلب اب اس کو وہی مزہ لینے کے لیے زیادہ شراب پینی پڑے گی،
تو یہ تھا ایک. اب نیکسٹ جو لاسٹ میں آتا تھا وہ تھا ڈیکریز ایکسکریشن آف دی ایکسکریشن آف ڈرگ کی اگر ایکسکریشن انکریز ہو تو کراس ٹالرنس ایک قسم کا ہوگا نا, مطلب ڈیولپمنٹ. تو ایک قسم کی یہ کیا ہے, کراس ٹالرنس ہے. اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. یہ ڈیولپمنٹ آف دی ٹالرنس ٹو فارماکولوجیکلی ریلیٹڈ ڈرگس کے خلاف نا, آپ کہہ لیں ڈیولپمنٹ آف ٹالرنس ٹو فارماکولوجیکلی ریلیٹڈ ڈرگز کے خلاف جو ہے. صحیح ہے. اب اس کے اندر اگر اگزامپل پوچھے تو الکوہلک جو ہے نا ریلیٹیولی ٹالرنٹ ہوتے ہیں کس کے خلاف؟ اگر الکوہلک جو ہوتے ہیں نا بندے, ان کو ہم باربیچوریٹس دے دینا یا کوئی بھی جنرل انیستھیٹک دے دیں تو ان کے اوپر اثر ہی نہیں کرتا. صحیح ہے. تو اس وجہ سے یہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ٹالرنس پیدا ہو چکی ہے. کلوزر دی ٹو ڈرگز, اگر میں کہوں کلوزر ٹو ڈرگز, دو ڈرگز کی درمیان جو کلوزنس ہے نا وہ زیادہ مور کمپلیٹ از دی کراس ٹالرنس بٹوین دیم. ٹھیک ہے. تو اس کے درمیان ہوتا ہے کمپلیٹ کراس ٹالرنس ہو جائے گی, جس طرح یہ باربیچوریٹ اور جنرل انیستھیٹک کا بتایا. پارشل کراس ٹالرنس کب کن کن ڈرگز کے درمیان ہوگی ہمارے پاس؟ اگر میں پارشل کراس ٹالرنس کی بات کروں نا, یہ سارا بک کے اندر لکھا ہوا ہے, وہ ہے مارفین اور باربیچوریٹس. ان کے درمیان جو ہے نا وہ پارشلی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ آف ٹالرنس ہوتی ہے. اور جو کمپلیٹ کراس ٹالرنس ہے نا وہ مارفین, کمپلیٹ کراس ٹالرنس وہ ہوتی ہے ہمارے پاس مارفین ڈرگ کے درمیان اور پیتھیڈائن ڈرگ جو ہوتی ہے نا, ان دو ڈرگز کے درمیان ہمارے پاس جو ہے نا وہ کمپلیٹ کلاس ٹالرنس. یہ پارشل کی یہ ایگزامپل آپ نے یاد رکھنی ہے, کمپلیٹ کی یہ ایگزامپل یاد رکھنی ہے. ہوپ سو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا. کہ میں نے جلدی میں لکھائی کو اگنور میں نہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے تو ٹیکی فیلیکسز. یہ بیسیکلی کیا ہے؟ certain drug given repeatedly at short interval produce each time smaller magnitude of response to same dose. مطلب repeatedly diminish response to successive dose of a drug rendering its less effect. نہیں سمجھ آئی؟ میں بتا دیتا ہوں, لکھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو. اگر سرٹین ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈرگ دی جائے ریپیٹڈلی, صحیح ہے, ایٹ شارٹ انٹرول, تھوڑے تھوڑے عرصے بعد, تو اس سے کیا ہوگا؟ ہر ٹائم جو ہے نا وہ اسمالر میگنیچیوڈ آف رسپانس جو ہے نا وہ پروڈیوس ہوگا. ایوری ٹائم پروڈیوسز اسمالر میگنیچیوڈ آف رسپانس. جس طرح ہم بار بار ڈوز دیتے جائیں گے وہ اس کا جو ہے نا وہ میگنیچیوڈ اور کم ہوتا جائے گا. اب کہہ لیں ریپڈلی ڈیمینشنگ رسپانس, اچانک یہ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹالرنس جو ہوتی ہے نا وہ سلولی ہوتی ہے, لیکن یہ جو ٹیکیفیلیکسز ہے یہ ریپڈلی ہوتی ہے. ریپڈلی ڈیمینشنگ رسپانس ٹو سکسیسو ڈوزز آف ڈرگ, مطلب ہم نے جو بار بار ڈرگ دی ہیں سکسیسو ڈوزز آف ڈرگز رینڈرنگ اٹس لیس افیکٹ. بس اب آپ سو کچھ نہ کچھ کلیئر ہوگا. رینڈرنگ اٹس لیس افیکٹ, بس یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹیکیفیلیکسز. ہوپ سو کہ اس کا کوئی ٹیکیفیلیکسز کا. اب ہمارے پاس جو ہے نا عموماً آ جاتا ہے ٹالرنس اور ٹیکیفیلیکسز کے اندر فرق کیا ہے. تو بہت ایزی میں ٹیبل کی فارم بتاتا ہوں. جب میں نے بتایا تھا ٹالرنس جو ہوتا ہے نا آپ نے بتا دینا ہے ڈیولپ ہوتا ہے سلولی, آہستہ 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 آہستہ, جبکہ ٹیکیفیلیکسز جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس ریپڈلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیولپنگ فینومینا ہے. اف ٹالرنس انکریز ان ڈوز, ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس ٹالرنس کے اندر کیا کرتے ہیں ہمیں, اگر اف ڈوز انکریز کریں نا ڈرگ کی تو ہمارے پاس انیشیل رسپانس جو ہوتا ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتا ہے.
مطلب ہم اپنا جو ہے نا وہ رسپانس اچیو کر لیتے ہیں ڈرگ کو انکریز کر کے، لیکن ٹیکیفیلیکسس کے اندر ایسا نہیں ہوتا. انکریز ان ڈوز ڈز ناٹ مینیفیسٹ ان رسپانس. جتنی مرضی آپ ڈوز انکریز کر لو، ڈز ناٹ مینیفیسٹ اینی رسپانس. کوئی اس طرح کا ہمیں رسپانس شو نہیں ہوگا اگر ہم ڈرگ انکریز بھی کر لیں، کیونکہ یہ ریپڈلی ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ریپیٹڈلی سکسیسفلی بار بار دیے تو اس کی جو ہے نا وہ رینڈرنگ ہو گئی ہے ڈرگ کی، یہ اس کے ڈیمینشنگ رسپانس ہو گیا. صحیح ہے. یہ تھا ایک چھوٹا سا ڈفرینس ٹیکیفیل ٹالرنس، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایم سی کیوز میں یہیں سے لگنے ہیں. 2 امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے یاد کر لیں. نیکسٹ ہے موڈ آف ایکشن آف ٹیکیفیلیکسس، جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. یہ ان ڈرگس کے اندر دیکھا گیا ہے جو مطلب ان ڈرگس کے اندر ہم نے دیکھا ہے جو ایکٹ کرتی ہیں بائی ڈپلیٹنگ اسٹورز آف اینڈوجینیس ایکٹیو سبسٹینسز. صحیح ہے. ایسی ڈرگس کے اندر دیکھا گیا جو ڈپلیٹ کر جاتی ہیں اپنا اسٹور، اینڈوجینس ایکٹیو سبسٹینسز کی ڈپلیشن ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کی ایگزامپل دیں تو انڈائریکٹلی جو ہوتی ہے نا وہ سمپیتھومیٹک جیسے ہو گیا نا، انڈائریکٹلی جو ہوتے ہیں نا سمپیتھومیٹک جو سمپیتھیٹک سسٹم سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، ڈرگز. اب کچھ انڈائریکٹلی ایکٹنگ ہوتی ہے، کچھ ڈائریکٹلی ایکٹنگ ہوتی ہیں. تو آپ نے ایگزامپل میں یہ لکھ دیا نا موڈ آف ایکشن کے اندر نا، انڈائریکٹلی کی جب آئے تو آپ نے کہنا ہے ایپی EPHE ایپی ڈرائن اور ایمفیتامائن. یہ 2 ڈرگ جو ہے نا وہ ہوں گی. جبکہ ڈائریکٹلی ایکٹنگ سمپیتھومیٹک جو ہے نا وہ ٹیکیفیلیکسس کو شو ہی نہیں کرتی. صحیح ہے. مطلب ان کے اندر یہ آپ کہہ لیں ڈز ناٹ شو ٹیکیفیلیکسس، مطلب ریپڈ رسپانس کی ڈیمینشنگ نہیں ہوگی اس کے اندر. ایگزامپل میں کیا ہوتا ہے؟ ایڈرینالین، اور ہمارے پاس آتا ہے فینائل ایفرین. ٹھیک ہے. یہ 2 جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ جائیں گی سمپیتھومیٹک اور نان ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کے اندر. نیکسٹ جو ہے نا کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور موڈ آف ایکشن بھی اگر میں بتا دوں تو وہ بک میں کہہ رہا ہے کہ اگر نا ایک اندر میکنزم بھی سین کیا ہے، ڈرگ جب وہ ریسیپٹر کے ساتھ ڈسوسیشن کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جب سیکنڈ جو ہے نا وہ ڈوز جو ہے نا وہ ہم دیتے ہیں نا، کسی بھی ڈرگ کی ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں، ایون کہ پہلی باری جو ہے نا وہ ڈوز ریسیپٹر کی پڑی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرے گا، نیو ریسیپٹر ڈرگ کمبینیشن ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے. مطلب ہم نے ایک ڈوز پہلے دی ہے نا، اس کے بعد ہم نے سیکنڈ ڈوز لگا دی ہے. ٹھیک ہے. تو جو ریسیپٹر کے ساتھ پہلی ڈوز کا کمبینیشن بنا ہوا ہے نا، وہ وہیں پہ رہے گا، نیا ریسیپٹر کمبینیشن نہیں بنے گا. مطلب آپ کہتے ہیں نیو ریسیپٹرز جو ڈرگ کمبینیشن ہے نا وہ انہیبٹ ہو جائے گا. کیونکہ پہلے والی ڈوز جو ہے نا اسے چھوڑ ہی نہیں رہی. سو نو اسٹیمولس hence no action take place, no action, no stimulus, no action take place. so simple. صحیح ہو گیا. اب نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے میڈین افیکٹو ڈوز، میڈین لیتھل ڈوز، تھیراپیوٹک انڈیکس. یہ کیا ہوتی ہیں سارے کے سارے؟ میڈین افیکٹو ڈوز ہو گیا، یہ ہوتا ہے ڈوز آف اے ڈرگ ریکوائرڈ ٹو پروڈیوس اسپیسیفائڈ انٹینسٹی آف افیکٹ 50%. میڈین جہاں بھی لفظ آ جائے آپ نے دیکھ لینا کہ 50% جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہے. تو آپ کہہ لیں ڈوز آف ڈرگ صحیح ہے ریکوائرڈ ٹو پروڈیوس اسپیسیفائڈ انٹینسٹی آف افیکٹ. انٹینسٹی آف افیکٹ کس کے اندر؟ 50% آف انڈیویجول. مطلب ہم نے کسی بھی اسپیسیفائڈ انٹینسٹی آف ایفیکٹ کو نا ہم نے 50% جو ہے نا وہ انڈیویجول کے اندر دیکھنا. ایک پاپولیشن لینی ہے، اس کے اندر 50% جو ہے نا انڈیویجول، ان کے اندر کسی بھی ڈوز کا جو ہے نا ہم نے ایک ایفیکٹ دیکھنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں میڈین افیکٹو ڈوز. میڈین لیتھل ڈوز، لیتھل کیا مطلب ہے؟ افیکٹو کا مطلب ہے ہم نے ڈرگ کی افیکٹونیس دیکھنی ہے. میڈین مطلب 50%، لیتھل مطلب مرنے والے، میڈین مطلب 50%.
اب کسی بھی ڈرگ آپ کہہ لیں ڈوز آف ڈرگ required to kill 50% of experimental animals. ٹھیک ہے. اب اس کو ایک بات بتانا, میڈین افیکٹو ڈوز کو ہم کرتے ہیں ED50, جبکہ میڈین لیتھل ڈوز کو ہم کرتے ہیں LD50 سے ڈونیٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ نے امپورٹنٹ یاد رکھنی ہے. ED50 مطلب 50% ہم نے افیکٹونیس دیکھنی ہے, لیتھل مطلب 50% لوگ جو ہے نا وہ اینیمل جس کے اوپر ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا وہ مر گئے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے تھیراپیوٹک انڈیکس, مطلب اس کو ہم TI سے بھی ڈینوٹ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے, اپروکسیمیٹ اسیسمنٹ آف دی سیفٹی آف ڈرگ, کسی بھی ہم کتنی اس کی ڈوز جو ہے نا وہ سیف ہے. تو آپ کہہ لیں کہ سیفٹی آف ڈرگ کو جو ہے نا وہ ہم نے اسیسمنٹ کرنا ہے نا, تو اس کو ہم کہیں گے تھیراپیوٹک انڈیکس. اب تھیراپیوٹک انڈیکس کا عموماً فارمولہ آ جاتا ہے TI, تھیراپیوٹک انڈیکس جو ہوتا ہے نا LD50 ڈیوائڈیڈ بائی ED50. مطلب جو لیتھل ڈوز ہے اس کو افیکٹو ڈوز کے اوپر ڈیوائڈ کر دو تو آپ کے پاس تھیراپیوٹک ایفیکٹس آ جائے گا. صحیح ہے. اب جو ہے نا اس کو یاد کرنے کا کیا ہے, میں نے LED سے یاد کیا ہوا نا. ٹھیک ہے, LED لائٹ ہوتی ہے نا, وہ اوپر لیتھل نیچے افیکٹو ڈوز آپ نے ڈال دینی ہے. میڈین لیتھل ڈوز, میڈین افیکٹو ڈوز. صحیح ہے. اب سیفر ڈرگ جو ہوتے ہیں نا ان کا تھیراپیوٹک انڈیکس ویلیوز ہائی ہوتی ہیں. صحیح ہے. اب یہاں پہ پوچھا جاتا ہے کہ کس ڈرگ کی تھیراپیوٹک, اگر کسی ڈرگ کی تھیراپیوٹک انڈیکس ویلیو زیادہ ہے تو مطلب اس کو وہ سیفر ہے, زیادہ سیفر ہے تو زیادہ اس کا تھیراپیوٹک انڈیکس ہوگا. کیوں؟ کیونکہ زیادہ اس کی کوانٹٹی چاہیے اس کی ٹاکسیسٹی کروانے کے لیے, اس وجہ سے. اب نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے کہ ڈرگز ود لو تھیراپیوٹک انڈیکس. آیا کہ کون کون سی ایسی ڈرگز ہیں جو بہت خطرناک ہیں, ٹھیک ہے, جن کا تھیراپیوٹک انڈیکس کم ہے, مطلب وہ کم سیف ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کو ایگزامپل میں اگر بتاؤں تو امائنو گلائکوسائڈس. ٹھیک ہے, امائنو گلائکوسائڈز ہے. نمبر سیکنڈ پہ آپ لکھ لیں تھیوفائلین. نمبر تھرڈ پہ اینٹی کوآگولینٹ, جتنی بھی ڈرگز ہیں نا کوآگولینٹس, اینٹی کنولسنٹ, کانولسنٹس. ٹھیک ہے. یا اس کے علاوہ اینٹی ہائپر ٹینسیو ڈرگ, اینٹی ہائپر ٹینسیو ڈرگ, یہ ہو گیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس گلائکوسائڈ تھا. ٹھیک ہے. ہاں, اس کے بعد ہمارے پاس رہے گا کارڈک گلائکوسائڈز, یہ ہو گیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس رہے گا سائٹوٹاکسک اینڈ امیونو سپریسنٹ ڈرگ, سائٹوٹاکسک اینڈ امیونو سپریسنٹ ڈرگس, یہ ہو گیا. اس کے بعد کچھ اورل کنٹراسیپٹیو پیلز جو فیمیل عموماً لیتی ہیں نا, ان کی بھی وہ لیس سیفر ہیں. اورل کنٹراسیپٹیو پیلز, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مائیں جو ہے نا وہ اس طرح کی پیلز کھا لیتی ہیں اور اس کے بعد ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے. CNS جو ہوتا ہے نا ایکٹنگ ڈرگز کچھ ہوتی ہیں, CNS ایکٹنگ ڈرگز, یہ سارے کی ساری جو ہے نا ہمارے پاس ہوتی ہیں لو تھیراپیوٹک انڈیکس کی. تو ان کو رٹا لگا رہا ہے جس طرح بھی کرو, 3 میں تو A آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ اس میں اور اس کے بعد یہ, پھر آپ کارڈک کے اوپر چلے جائیں گے گلائکوسائڈ کے اندر, پھر تھائیوفائلین آ گیا. یہ بچے کو بتایا امیونو سپریسنٹ ڈرگ بھی, اورل کنٹراسیپٹیو ماں, اور وہاں سے CNS کے لے جانا, بس ایزی ہو گیا, اور اس کا کوئی مشکل نہیں ہے اتنی بات. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے تھیراپیوٹک ونڈوز کیا ہوتی ہے. او مائی گاڈ, آج تو گرمی بہت ہے.